یہ ہے دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی۔ لیکن اتنے بڑے شہر کی شروعات صرف 35 ایکڑ سے ہوئی تھی۔ عارف حسن اپنی کتاب انڈرسٹینڈنگ کراچی میں لکھتے ہیں کہ دریائے سندھ پہ کئی بندرگاہیں رہی ہیں، لیکن دریا کے راستے میں تبدیلی کے ساتھ یہ کارآمد نہ رہتی، اور اس مسئلے کا مستقل حل یہ تھا کہ بندرگاہ سمندر پہ بنائی جائے۔ کہتے ہیں کہ 17ویں صدی کے اواخر اور 18ویں صدی کے اوائل میں بحیرہ عرب پہ کرک بندر نامی ایک اہم بندرگاہ تھی، جو کہ بعد میں قابل استعمال نہ رہی۔ اس وقت کرک بندر کے زیادہ تر تاجر ہندو تھے، اور انہوں نے کرک بندر کے بند ہو جانے کے بعد اپنی تجارتی سرگرمیاں کچھ فاصلے پر منتقل کر دیں۔ ان لوگوں نے 35 ایکڑ زمین کے گرد تقریباً 16 فٹ اونچی مٹی اور لکڑی کی دیواریں بنائی اور اس میں 2 دروازے بنائے۔ جو دروازہ سمندر کی جانب بنایا گیا اس کا نام تھا کھارا در، اور جو دروازہ لیاری ندی کی طرف بنایا گیا اس کا نام تھا میٹھا در۔ اس جگہ کا نام تھا کولاچی یعنی کراچی۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے محقق عقیل عباس جعفری کراچی کے بارے میں کہتے ہیں، کراچی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ پرانا شہر تو نہیں ہے، کوئی 2 صدی پرانا آپ سمجھ لیجیے اس کو، 2-2.5 صدی پرانا، لیکن یہ کہ یہ ہمیشہ سے یہ کاسموپولیٹن شہر رہا ہے، اور ساحل سمندر پر آباد ہونے کی وجہ سے ہندوستان بھر کے لوگ یہاں پر آباد ہونے میں بڑا ایک سہولت محسوس کرتے تھے۔ اور جب یہ کہ اس شہر کی آبادی شروع ہوئی تو یہاں پر مختلف طبقوں کے لوگ اور مختلف قومیتوں کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ آ کے آباد ہونا شروع ہوئے۔ 1843 میں جیسا کہ آپ کے علم ہے انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کیا، اور یوں کراچی بھی انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا، اور اس کے بعد یہاں پر ایک الگ طرح کی معاشرت کا، ایک الگ طرح کی سوسائٹی کا، ایک الگ کلچر کا آغاز ہوا، جسے آپ اینگلو انڈین کلچر کہہ سکتے ہیں۔ سندھ کے انگریز فاتح اور گورنر سر چارلز نیپیر نے قیام پاکستان سے تقریباً 100 سال پہلے اس شہر کے بارے میں کہا تھا، "You will yet be the glory of the East." اے کراچی، ان قریب تو مشرق کی ملکہ ہوگی۔ اے کراچی، جب تو اس بلند مرتبے پر پہنچے تو میری تمنا ہے کہ میں تجھے ایک بار دیکھ سکوں۔ 1843 میں انگریز کے آنے کے بعد کراچی نے تیزی سے ترقی کی اور اس کی اہمیت بڑھتی چلی گئی۔ آج کراچی میں دنیا، اس خطے اور ملک کے کونے کونے سے آ کر لوگ آباد ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے محقق اور مصنف اختر بلوچ نے کہا، دیکھیں کراچی جو ہے وہ ہمیشہ سے سندھ کا دارالخلافہ رہا ہے، اور انگریزوں کی فتح کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی جب میران سندھ کی حکومت یہاں پر تھی تو دارالخلافہ حیدرآباد ہوتا تھا، لیکن معاشی دارالخلافہ جو ہے وہ کراچی تھا۔ اسی وجہ سے نہ صرف پورے برصغیر پاک و ہند سے بلکہ دور دور کے افریقہ سے بھی اور دوسرے علاقوں سے بھی لوگ کراچی میں آئے، یہاں کاروبار کیا اور آباد رہے۔ کراچی ایک شہر میں پورا بر صغیر ہے، یہ کہنا ہے رومانہ حسین کا اپنی کتاب کراچی والا میں۔ رومانہ حسین لکھتی ہیں کہ کراچی میں مکرانی، شیلی، سندھی میمن، سندھی، بلوچ، بھوپالی، یو پی والے، گجراتی، گوین، تامل، پنجابی، حیدرآبادی، لکھنؤ والے، دلی والے، مارواڑی، کچھی میمن، بانٹوا میمن، کتیانہ میمن، بروہی، کاٹھیا واڑی، ہندکو والے، پٹھان، پختون، افغان، چائنیز، پارسی، ایرانی، سرائکی بہاری، بنگالی، بنارسی، سکھ اور بین اسرائیل رہا کرتے تھے۔ بین اسرائیل یعنی بنی اسرائیل۔ ان مختلف لوگوں میں سے بہت سے آج بھی کراچی میں رہتے ہیں، کچھ کی نشانیاں اور یادگاریں موجود ہیں، لیکن یہ جان کر عام طور پر لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ کبھی کراچی میں یہودی بھی رہا کرتے تھے۔